हेलो, खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और ये सवाल मुझसे पाकिस्तान से पूछा गया और कई दफ़ा लोगों ने पूछा है, तो इसलिए ये उर्दू में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सवाल कुछ इस तरह से है, लोग पूछते हैं कि जब कभी भी मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो सवाल ये आता है कि जी पाकिस्तानी स्कॉलर जो हैं वो इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे जैसे कैरेबियन, अफ्रीका, इंडिया के स्कॉलर्स कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। तो ज़ाहिर है इसका फुल जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ सोचें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान में लोगों ने ये काम बहुत पहले से किया। हमजा अलवी, इकबाल अहमद, सोबो ज्ञान चंदानी, पाचा खान, GM सैयद, फलेजो, ये वो आपके स्कॉलर्स, लेफ्टिस्ट और बाकी दूसरे थे जिन्होंने 50s 60s में ये काम किया। फैज़ अहमद फैज़, फिर अगर आप शायरों की तरफ आते हो तो अहमद फराज, फमीदा रियाज, किश्वर नाहीद, ये वो लोग हैं जिन्होंने रेडिकल सोच उर्दू ज़ुबान में और सिंधी में भी, पश्तो में आप लोगों के साथ शेयर की। इनमें से ज़्यादातर को हमने गद्दार बना दिया। कुछ पे मजहबी लोगों ने हमले कर दिए, कुछ पे हुकूमतों ने दावे कर दिए उनके खिलाफ कि ये मुर्तद है, ये मुसलमान नहीं है, ये है, वो है। तो सोच पाकिस्तान में थी और अब भी है, लेकिन उनकी कदर नहीं की गई। तो ये जो बाकी जिनके नाम आप सुनते हैं कैरेबियन से, CLR जेम्स और फेनॉन, अंगूगी थियांगो और अदर्स, उनकी इतनी कदर दुनिया में क्यों है? एक तो ये कि वो दुनिया के इल्म को सीख के फिर उसमें अपनी सोच पेश करते हैं। उनको पढ़ाया जाता है उनके अपने मुल्कों में, उनके अपने रीजन्स में, उन पर मकाले लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं। स्टेट और शहरी मिलकर इन लोगों को बड़े मुफक्किर और आलिम बनाती है। अब पाकिस्तान में, मेरा पाकिस्तान से बहुत दिली वास्ता है और मैं जाता भी हूँ हर साल 1-2 दफ़ा। में इस तरह का कल्चर नहीं है। हाँ, लोकल कल्चर है कि फलां ने किताब लिखी, उसकी बुक लॉन्च कर दी, ये वो एक एलीट कल्चर है। लेकिन जो शख्स भी, जो लोग भी उस एलीट कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है। तो वो पाकिस्तान से बाहर अपनी सोच लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनकी पहुंच भी ज़्यादा है, लेकिन उनकी कदर अपने मुल्क में नहीं है। तो एक तो ये वजह हो गई कि पाकिस्तानी सोच इस तरीके से पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ और बाकी में अहम क्यों नहीं है। दूसरी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल है। 1980 के बाद पाकिस्तान ने एक रुख इख्तियार किया जिसमें सोच ज़्यादातर हमारी मजहबी हो गई। बाहर की सोच जो थी या सोच जो मजहबी नहीं थी उसको साइड पे कर दिया गया, ठीक है ना, उसको मनफी सोच तस्वर किया गया और फिर सोच पर बहुत सारे पैरे भी लगे हुए। तो आप पाकिस्तान में देखो ना, अगर आप एक मुफक्किर हो या नकाद हो और पब्लिक स्कॉलरशिप करना चाहते हो तो कितनी चीज़ें हैं जिनको आप छू ही नहीं सकते। मज़हब के बारे में आप बात नहीं कर सकते, फौज के बारे में आप बात नहीं कर सकते, पावरफुल लोगों के बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी मुफक्किर जो है वो क्या लिखेगा फिर? अजमालियात में ही फंसा रहेगा ना। सोच के ऊपर उस तरह के पैरे जब आप लगा देते हैं, जब आप पहले से ही लोग किसी को ये बता देंगे तुम्हें ये सोचने की इजाज़त नहीं है, तो फिर उनकी सोच जो है वो ना बढ़ती है आगे, ना फैलती है। और पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में ये सबसे बड़ा, ये भी एक मसला है कि कई दफ़ा अगर प्रोफेसर लिबरल हो तो स्टूडेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। So it's not just the government, it's the culture itself and people in it.
دوسری یہ ہے کہ پاکستان میں جو اب اگر آپ دیکھو یونیورسٹیز میں اور جو آپ کے ادارے ہیں تعلیمی ادارے، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علم کی خاطر وہاں پہ، یا جن کو یہ شوق ہے کہ وہ اچھا لکھیں اور اعلیٰ معیار کی کتابیں لکھیں، آرٹیکلس لکھیں۔ زیادہ تر لوگ پروموشن کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، نوکری کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو نمبر بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک مفکر کے طور پہ، ایک معلم کے طور پہ، رائٹ، ایک محقق کے طور پہ ایک باڈی آف ورک پروڈیوس کروں، اور یہ کہ میں 14 آرٹیکل میرے ہو جائیں تو میں ایسوسیٹ بن جاؤں گا، 20 آرٹیکل ہو جائیں تو میں فل پروفیسر بن جاؤں گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کر دیجیے گا۔ تو اب اس میں وہ کار کیا رہے؟ کافی پروفیسر یہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ یا ایم فل اسٹوڈنٹ کوئی آرٹیکل پبلش کرتا ہے تو وہ ساتھ اپنا نام نتھی کر دیتے ہیں بطور فرسٹ آتھر کے یا سیکنڈ آتھر کے۔ تو 10 سال بعد 30 آرٹیکل ان کے ہو گئے، لیکن اس میں کیا چیز پروڈیوس نہیں ہوئی کہ ایک باڈی آف ورک جو کنسسٹنٹ ہو، جو سیلف ریفرنشل ہو، جو دنیا میں پہچانا جائے۔ نہیں، خالی نمبر آ گئے ان کے پاس کہ میرے 30 آرٹیکل ہیں جی۔ ایک مجھے پروفیسر ملے، پاکستانی نہیں تھے، انڈیا کے تھے، انہوں نے 300 آرٹیکل اس طرح پبلش کیے ہوئے تھے۔ تو ایک تو سوچ پر پابندی ہے، دوسرا جو لوگ کچھ کام کر بھی رہے ہیں ان پہ قدغنیں لگا دی جاتی ہیں، ہاں، ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، ان کو پڑھایا نہیں جاتا، ان کے لکھے کے اوپر لکھا نہیں جاتا۔ تو کس طریقے سے یہ جو کیریبین کے عالم ہیں یا باقی اسکالر ہیں، کس طریقے سے ان کا نام بنتا ہے کہ لوگ ان کو کوٹ کریں، لوگ ان کو پڑھیں۔ تو اگر آپ کے پاکستانی اسکالر کچھ پروڈیوس کر بھی رہے ہوں، کچھ لکھ بھی رہے ہوں اچھا کام، تو آپ بطور اسٹوڈنٹ، بطور طالب علم کے، کیا آپ نے کبھی جا کے سوچا کہ یار میں اس کا کام پڑھ لوں؟ ہاں، سارا سلیری نے اتنا اچھا کام کیا ہوگا کہ میں اس کی کتاب کے اوپر کچھ لکھ دوں، رائٹ۔ مسعود راجہ نے بھی 1-2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اس کو پڑھ لوں، دیکھوں اس کی سوچ کیا ہے، وہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو باقی قومیں ہیں یا ممالک ہیں، وہ اپنے ڈائسپورک اسکالرس کو اون کرتے ہیں، ان کو بلا کے قومی ایوارڈ دیتے ہیں، ان کو اپنی یونیورسٹیز میں بلاتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، اور ان کا پھر اس طرح رابطہ رہتا ہے، اور پھر ان کے اثر کی وجہ سے جو ینگ جنریشن اسکالرس کی آ رہی ہے ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی علم میں شامل ہوں، تو یہ میری چند سوچیں ہیں پاکستان کے بارے میں۔ میں پاکستان سے ہوں اوریجنلی، اور پچھلے 22 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ایکیڈیمک لائف میں بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہا ہے، ان میں سے کئی لوگوں کو میں یہاں لے کے آیا، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز ختم کی، ریسرچ ختم کی، تو اتنی تھوڑی بہت میری کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس میں مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن آپ کی طرف سے ایک ایکنالجمنٹ ہو کہ لوگ کہیں یار یہ مسعود راجہ نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ دیٹس ہاؤ یو ول پروموٹ یور اون اسکالرز ان دا ورلڈ۔ ابھی اس وقت امریکہ میں کم از کم، کینیڈا میں کافی پاکستانی اسکالرس ہیں جو کام کر رہے ہیں، پبلش کر رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں ایک بھی نہیں ہے ان میں سے جن کو کوئی پاکستانی یونیورسٹی سپورٹ کر رہی ہو، یا کوئی پاکستانی ادارہ سپورٹ کر رہا ہو، یا کوئی ان کا ذکر کر رہا ہو پاکستان میں۔ تو جی آپ پڑھیے، سندھی میں پڑھیے، پشتو میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، ہمارے لوگوں نے بہت اچھا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ حمزہ علوی نے 1960 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو ماؤ زے تونگ نے کوٹ کیا رسپانس میں، دیٹ واز آر کیلیبر۔ اقبال احمد ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں ایز اے اسکالر، سوبو گیان چندانی، رائٹ،
studied at the school in Bengal, right? And wrote all his life سندھی میں. اب اس کو کوئی ٹرانسلیٹ تو کر دے, ہاں, اور کوئی جان تو لے کے وہ شخص کون تھا جس چیز کے بارے میں اس نے لکھا. فیض احمد فیض, شاعری تو ان کی بہت اچھی ہے, لیکن ان کی ایک کتاب نیشنلزم کے اوپر بھی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی نیشنلزم کے بارے میں لکھا. اقبال, انہوں مولوی نہ بناؤ نا, وہی باقی جڑی سوچ ہے وہ بھی پڑھ لو, ہاں, جو اس کی یونیورسلسٹ تھاٹ ہے, خاص کر کے جاوید نامہ کے اینڈ پہ. تو یہ چند سوچیں ہیں, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو کلچر بنایا جائے جس میں سوچ پر کم پیرے لگے ہوں, جس میں لوگوں کو کھل کر لکھنے کی اجازت ہو. جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ اپنے پروموشن کے چکر میں پڑھنے کی بجائے صحیح طرح سے مفکرین بنے, محققین بنے, لکھیں, اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے طلباء اور طالبات کو اپنا علم دیں, اس کو ایسے چھپا کے نہ رکھیں. اور 3, آپ کے جو لوگ دنیا میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کریں, کم از کم ان کا کام جو ہے وہ آپ پڑھیں, استعمال کریں اپنی ریسرچ میں, تو اور پھر ان کے ساتھ آپ کا رابطہ علمی اور بڑھے گا. یہ چند سوچیں ہیں اس موضوع کے اوپر. تو بتائیے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو میں آپ کی معافی چاہتا ہوں, لیکن سوچیے اس موضوع کے اوپر, خاص کر کے آپ جو ینگ لوگ ہیں, جن کی یہ دنیا ہے. ہم لوگ تو دیکھیں کافی جی لیا ہم نے. تو بہت شکریہ. بتائیے گا آپ کو یہ چیزیں کیسی لگیں, اور پھر کوئی آپ کے ذہن میں کسی قسم کی سجیسچن ہو, کوئی چھوٹا یا بڑا لاہے عمل ہو, تو ضرور کامنٹس میں بتائیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. ٹیک کیئر, اور ایز آلویز پیس اینڈ لو.